आज आप लोगों ने ये बैरियर देखा, मैंने इनसे पूछा कि मैं किसी दूसरे मुल्क का वज़ीर आला हूँ, क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। आप लोगों ने ये जो बैरियर आज लगाई हुई है, तो आप लोग क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? आप जो है नफ़रतें बढ़ा रहे हैं, आप लोग नफ़रतें बढ़ा रहे हैं, आप लोग दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ जो इम्तियाज़ी सलूक जारी था वो ऐसे ही जारी रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, जो परसों हुआ इमरान खान साहब की बहनों के साथ, हमारे वर्कर्स के साथ, हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ, उसमें हमारे एक MNA शाहिद खटक साहब की टांग भी फ्रैक्चर हो चुकी है। वहाँ पर हमारे सूबाई वज़रा मीना खान भाई और बाकी दोस्त भी मौजूद थे, हमारे बाकी पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद थे। जो बहनें हैं इमरान खान साहब की, वो गैर सियासी हैं, वो सियासत में जो है ना इंटरफियर कर रही हैं, ना उन्होंने इससे पहले सियासत में कभी हिस्सा लिया है। और उन पर इन ठंडी रातों में, सर्दी के इस मौसम में वाटर कैनन का इस्तेमाल, ये गैर इंसानी है। और जो हमेशा से औरत कार्ड खेलते आए हैं, तो उस जाली वज़ीर आला की यहाँ पंजाब में हुकूमत है और उसकी सरपरस्ती में औरतों के साथ ये हो रहा है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। तो मैं तमाम हमारे जो ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार हैं, हमारे जो सहाफ़ी बरादरी है, जो हमेशा औरत कार्ड के पीछे जो हैं कुछ लोगों को छुपाते थे, उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इमरान खान साहब की बहनें वो औरतें नहीं हैं? क्या इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, जिनको नाहक कैद किया हुआ है, जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उनको जो है गैर इंसानी तरीके से जेल के अंदर रखा गया है? हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब वो नाहक कैद हैं, वो जो हैं उस पर पूरी दुनिया जानती है कि ये पॉलिटिकल केसेस हैं, ना उनके केसेस लगाए जा रहे हैं, उनको आइसोलेशन में रखा गया है, उनके साथ जो है गैर इंसानी सलूक जेल में किया जा रहा है। तो ये तमाम जो है ये लिखा भी जा रहा है और ये याद भी रखा जाएगा। इसके बाद जो है अगर फ़र्ज़ करें कोई, ये लोग तो करप्ट भी हैं, इन पर जो है ये सर्टिफाइड जो है चोर हैं, तो इनके केसेस भी पड़े हुए हैं। जब हमारी बारी आएगी, क्योंकि इन्होंने हयात इक़्तिदार में नहीं रहना, जब हमारी बारी आएगी तो फिर जो है किसी को ये मौका नहीं मिलेगा और ना ही ये जवाज़ होगा कि फ़लाना ये है और फ़लाना वो है। तो इंशाल्लाह फिर जो है इसका हिसाब किताब रखा जाएगा इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया। आफरीदी साहब ये बताइएगा कि PTI के बारे में ये है कि वो एहतजाज, धमकियाँ जलसों में और सिर्फ यही सियासत कर रही है, क्या मुज़ाकरात का रास्ता क्यों नहीं अपनाया जाता? दूसरी तरफ भी सियासी लोग हैं, उनसे मुज़ाकरात क्यों नहीं किए जाते? और दूसरा ये है कि मंगल को ये डिसाइड था कि धरना रात को 10 बजे ख़त्म कर दिया जाएगा, और शायद कुछ चैनल्स ने रिपोर्ट किया है कि कल इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है जो पार्लिमानी पार्टी है उसने भी, कि जो फैसले हम करते हैं उनको रूल आउट कर दिया जाता है। देखिए जी, जो साहिब इख्तियार है, 3.5 साल से इनकी एक पॉलिसी चल रही है, इमरान खान को माइनस करना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करना। ये जो है ये इनके जो 1947 से आ रहे थे वही नुस्खे हैं, लेकिन इनको इससे पहले, यार बराए मेहरबानी थोड़ी खामोशी हो जाए तो सेम सब। अच्छा 1947 से लेकर 9 अप्रैल 2022 तक ये हमेशा से एक ही नुस्खा बार बार आजमाते रहे हैं। लेकिन इससे पहले इनकी खुशकिस्मती ये थी कि उस वक्त के जो सियासी लीडर थे वो जाली लीडर थे, उनके जो सियासी कारकुन थे वो इब्न अल वक्त चढ़ते सूरज के पुजारी थे। 9 अप्रैल 2022 से इनको जो है एक ऐसी कौम से वास्ता पड़ा है जो इमरान खान साहब से इश्क करते हैं, तो ये इनके लिए आउट ऑफ कोर्स आए हैं। और इश्क जो है वो ना दबता है ना घटता है, वो हमेशा बढ़ता है। और इनका जितना जुल्म हम पर होगा और पाकिस्तानी कौम पर होगा, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर होगा, तो इंशाल्लाह ये बढ़ता जाएगा, ये ना डरेगा ना दबेगा ना गड़ेगा इंशाल्लाह। ये साहिब इख्तियार जो भी है, अगर सियासी पार्टियों में कोई कहता है कि हमारी चलती है और हम जो हैं साहिब इख्तियार हैं और हम जमहूरियत के चैम्पियन हैं,
تو ہمارے دروازے کھلے ہیں, آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. دیکھیں لوگوں کی ہمدردیاں جو ہیں ہمارے لیے ضرورت ہی نہیں ہے. آلریڈی جو ہے قوم فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس نے عمران خان کے ساتھ چلنا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی کے باپ کا پاکستان نہیں ہے, یہ ہمارا پاکستان ہے. ہم پاکستان کی عوام ہیں. ہم نے ہمیشہ جو ہے آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے. ہم اگر حقیقی آزادی کی اس جدوجہد میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو ہم جو ہیں آئین اور قانون کی بالادستی چاہ رہے ہیں, ہم آزاد عدلیہ کی بحالی چاہ رہے ہیں, ہم آزاد میڈیا کی بحالی چاہ رہے ہیں. تو یہ پاکستان ہمارا ہے. ہم روڈ کے اس پار بیٹھے یا روڈ کے اس پار بیٹھے, 4 بجے تک بیٹھے یا صبح 8 بجے تک, یہ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ کہنے والے کہ تم نے اس وقت تک بیٹھنا ہے, اس وقت تک نہیں بیٹھنا. ہمارا ملک ہے, ہم جب چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جدھر چاہیں بیٹھ سکتے ہیں. پی ٹی آئی کا کچھ رابطے ہوئے ہیں کیا, اس میں کتنی صداقت ہے, ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی مل کے کچھ سسٹم بننے جا رہا ہے؟ دیکھیں جو اختیار 2 دفعہ ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر کے ذریعے اور اپنے جو ہمارے لوگ ان سے ملتے ہیں ان کے ذریعے بتایا کہ انہوں نے مذاکرات کا اختیار بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے مشران کو دیا ہے, جس میں علامہ ناصر صاحب اور ہمارے محمود اچکزئی صاحب, اور احتجاج کا حق بھی ان کو دیا ہے. بحیثیت کارکن پاکستان تحریک انصاف میں نے کل ان سے میٹنگ کی ہے اور میں نے جو ہے ان کے ہر فیصلے کو سپورٹ کرنے کی ایک دہانی کرائی ہے, اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہماری تمام لیڈرشپ اور ہمارے تمام کارکن ان کے ہر فیصلے کا خیر مقدم کریں گے انشاءاللہ. سہیل افریدی صاحب, اگر جو عمران خان کا بیانیہ تھا بنیادی, اس کے خلاف بھی اگر یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے بات کی جاتی ہے, اس پارٹی سے بات چیت کرنے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ جب حکومت بنانے کے حوالے سے بات کی, ایک منٹ, کون کس کو جواب دے؟ نہ آپ کا سوال میں نے سنا نہ اس کا سوال سنا. چپ نہ یار, اس کو کویشچن کرنے دو نا یار. کس دوسرا یہ کہ جو پشاور کے حصے میں اداروں کے خلاف کے حوالے سے زبان استعمال کی گئی, کیا آپ اس زبان کو انڈورس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, فیض حمید صاحب جو ہیں ایک ادارے کا ملازم تھا. اگر اس ادارے میں جو ہے ان کو کسی بات پر سزا دی گئی ہے تو یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے, اور جب سیاسی معاملے پر بات ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہم بھرپور جواب دیں گے. دیکھیں شہباز شریف صاحب کہ آپ جو ہیں وہ تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں. وہ پاکستان کا یہ حال ہے کہ یہاں کے نوجوان ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. یہاں کا انویسٹر جس نے یہاں فیکٹری لگائی ہوئی ہے وہ یہاں فیکٹریاں بند کر کے پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے. ہمارا جی ڈی پی گروتھ دیکھے, ہمارا فورن انویسٹمنٹ دیکھے, ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے, ہمارے فورن ریزروز دیکھے, اور ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ان میں جو ہے تفریق دیکھے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کی گواہی ہے کہ 3.5 سال سے جو یہ تجربہ کر رہے ہیں یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں. پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے, اور میں یہ حالات بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو آج کی پوزیشن ہے ہماری اکانومی کی, اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو میرے خیال میں ان کو جو ہے پھر قرض کی ادائیگی کے لیے بھی رقم جو ہے ان کے پاس نہیں ہوگی. کیونکہ اگر ایک بندہ یا کوئی ملک اپنے 5,300 ارب روپے کی کرپشن پر چپ ہوتا ہے, اس پر سوال نہیں کرتا, اس کی جو ہے جانچ پڑتال نہیں کرتا, تو میرے خیال میں پاکستان کو یہ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پانی کی بہنیں غیر سیاسی سیاست میں حصہ نہیں لیتی, تو پھر ان کی ملاقات کو سیاسی بنانے کی اجازت کون دیتی ہے؟ دیکھیں وہ سیاسی نہیں ہوتی, وہ جو عمران خان صاحب اندر بات کرتے ہیں وہ باہر لا کر قوم کے سامنے رکھتی ہیں. اور میرے خیال میں یہاں پر جو ہے آئین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ یہاں پر فریڈم آف سپیچ ہے, تو اس پر قدغن لگانا آئین کی خلاف ورزی ہے. تو جو یہ قدغن لگا رہے آپ ان سے سوال کریں کہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. مریم نواز کی جانب سے بڑا ترقیاتی کام پنجاب میں کیا, ہم سے کہا گیا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے زیادہ تر ٹائم اڈیالہ میں اسپینڈ کرتے ہیں, تو اس والے سے کیا کوئی چیلنج دیں گے آپ صوبے کی ترقیاتی؟ دیکھیں جی, میں اڈیالہ میں ایک دن آتا ہوں اور اپنے لیڈر سے ملاقات کے لیے آتا ہوں, جو میرا جمہوری حق ہے. میں ملک سے باہر 10 دن کے لیے نہیں جاتا. میں پاکستان ایئر فورس میں تو ویسے بھی نہیں جا سکتا, میرا پاسپورٹ ہی انہوں نے سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا ہے. ان کو چاہیے کہ یہ اپنی گورننس پر توجہ دے, کیونکہ جتنی بھی رپورٹس آ رہی ہیں چاہے وہ نیشنل ہو یا انٹرنیشنل ہو, اس میں یہ کرپشن پر بھی ٹاپ پہ ہے, یا گورننس میں جو ہیں ان کا انتہائی لو لیول ہے. تو یہ اپنے گورننس پر توجہ دیں. میں جانوں, میرا صوبہ جانے, میری عوام جانے. جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ یہ میری 10ویں دفعہ ہے کہ میں اڈیالہ جیل آ رہا ہوں, اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو 4.5 کروڑ
لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. وہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر جناب عمران خان صاحب سے ملنا چاہ رہا ہے, اور کورٹ کے آرڈرز ہونے کے باوجود مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا. اور کمزرفی کی یہ حالت ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو تو ملنے ویسے بھی نہیں دیا جاتا.